نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز سامعین اکرام اور اساتذہ اکرام اور مہمانان اکرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، دینی مدارس ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے اور دینی مدارس ملت اسلامیہ کے محسن ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ کا تعارف مدرسے نے کرایا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا، مجھے پتہ نہ ہوتا میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، میری زندگی اور موت کا مالک کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرے سجدوں کے لائق کون ہے۔ مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا اور مدرسے نے مجھے پیغمبر کا تعارف کرایا اور مدرسے نے مجھے بتایا کہ ہمارے پیارے پیغمبر کون ہیں، وہ جو مقصود کائنات کون ہے، مرکز کائنات کون ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا کہ حاج کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ رونق کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ حبیب کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ حسن کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ بہار کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ سید ابو العظم کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ دار حرم کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ صادق و امین کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ دعائے خلیل کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا خیر الورا کون ہے، شمس الضحیٰ کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ صحابہ کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ اہل بیت کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ دین کا علم کیا ہوتا ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ حرام کیا، حلال کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، فرض کیا، واجب کیا، سنت کیا، مستحب کیا۔ مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدرسے نے مجھے پڑھایا صراط المستقیم کے کیا کہنے، مدرسے نے مجھے بتایا اتباع سنت کا راستہ مدرسے نے دکھایا، عزیمت کا راستہ مجھے مدرسے نے دکھایا۔ مجھے مدرسے نے بتایا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو نے جانا کہاں ہے، تیری منزل کیا ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا مجھے مدرسے نے بتایا کہ اسلامی معیشت کیا ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ اسلامی ریاست کیا ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ اسلام کا حکومت نظام کیا ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ میری ماں کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ میرے باپ کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ میرے اساتذہ کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ مجھے تذکیر کی ضرورت ہے، میرے شیخ و مربی کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ میرے اوپر بہن بھائیوں کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ قبر کا عذاب کیا ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ قبر جنت کا باغ کیسے بنتی ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ قبر دوزخ کا گھڑا کیسے بنتی ہے، مجھے مدرسے نے بتایا کہ حق کیا، باطن کیا، مجھے مدرسے نے بتایا توحید کیا، شرک کیا، مجھے مدرسے نے بتایا کہ تجھے بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے۔ یہ بھی مجھے مدرسے نے بتایا کہ تجھے اپنے حق کے اعمال کو سنوار کر قبر تک کیسے لے کر کے جانا ہے۔ یہ بھی مجھے مدرسے نے بتایا کہ تجھے اپنے حق کے اعمال کو سنوار کر قبر تک کیسے لے کر کے جانا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے اللہ کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے حضور کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے صحابہ کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے اہل بیت کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے حرام و حلال کا پتہ نہ چلتا، جائز و ناجائز کا پتہ نہ چلتا، اگر چاہ مدرسہ نہ ہوتا اگر چاہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے صدیق کی صداقت کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے فاروق کی عداوت کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے عثمان کی سخاوت کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے حیدر کی شجاعت کا پتہ نہ چلتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ ابو عبیدہ بن جراح امین امت بنا تھا، اگر چاہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ بلال حبشی ایک عام غلام تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، رنگ کالا تھا، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، لیکن وہ بلال جب پیغمبر دین کے ساتھ وابستہ ہوا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا ہے مدینے کی گلیوں میں قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی،
اگر چٹانوں میں ہوتی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھیں گے کہانی اس افسانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔